کہا کیا؟ کہا سرکار اولاد نہیں تھی، آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ کہا مطلب؟ کہا خدا نے مجھے سرکار بیٹی عطا فرمائی۔ آج میری 17 یا 18 سال کی بیٹی ہو گئی جو غسل کر کے اپنے بالوں میں کنگا کرنے مکان کی چھت پہ گئی تھی، مگر صبح سے میری بیٹی غائب ہے۔ سرکار بھائی اور رشتہ داروں پڑوسیوں میں دیکھ لیا، میری بیٹی نہیں مل پا رہی ہے۔ میرے مکان کی دیوار اتنی اونچی ہے، اوپر اتنی بڑی باؤنڈری ہے کہ دوسرا کوئی میری بیٹی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ حضور میں بہت مشکل میں ہوں، جوان بیٹی نہیں ملی، اس سب کا جنازہ نکل جائے گا۔ حضور آپ کی دعا سے اولاد ملی تھی، آج میری بیٹی ہاتھوں سے جا رہی ہے، کرم فرمائے کہ بیٹی مل جائے۔ غوث پاک نے سنا، نظر جھکائی اور 1 منٹ میں اٹھا کر کہا روبے مت، آج مل جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا حضور کیسے؟ بولے عشاء پڑھ لے، مل جائے گی۔ عشاء پڑھ لی، غوث پاک نے مسلح دیا مرید کے ہاتھ میں، کہا چین کے جنگل میں جاؤ۔ غوث پاک بولے بیٹی چین میں ہے اور جنات کے قبضے میں۔ کس کے قبضے میں؟ ہاں، بزرگ آخرت بھی سنبھالتے ہیں اور دنیا کا بھی علاج کرتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مرید نے کہا حضور ٹھیک، عشاء پڑھ لی، مسلح اٹھایا، غوث پاک نے دے دیا مرید کو، کہا چلا جا اور جا کے میرا نام کا حصار کھینچ لے، گول دائرہ بنا لے اور زمین پر گول دائرہ بنا کے اس میں مسلح بچھا دے اور اسی مسلح پر جا کے خود بیٹھ جائے۔ جنات کے قافلے آئیں گے، تجھے ڈرائیں گے، مگر مرید میرا ہے تو ڈرنا مت۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ کہا حضور پھر کیا ہوگا؟ بولے لاکھوں آئیں گے، مگر فجر کے وقت جنات کا بادشاہ شیر کی طرح دہاڑتا، بادل کی طرح گرجتا آئے گا، مگر جس لکیر کے دائرے میں تو بیٹھا ہوگا وہ حملہ کرے گا، جیسے اور جنات گریں گے وہ بھی گرے گا۔ ہمت اس کی بھی نہیں ہے جو میرے مرید پہ حملہ کر دے۔ کہا پھر؟ بولے پھر بعد میں وہ تجھ سے پوچھے گا، حال بتا دینا، اور جس لیے بھیج رہا ہوں بجا کے بعد بتا دینا۔ اے ہے معاملہ بیٹی کا تھا، بھاگ کے چل دیا۔ آج کا مرید ہوتا تو بیچ راستے میں سے واپس آ جاتا، ارے ملے گی مل جائے گی، کون جا رہا ہے جنات سے لڑنے؟ ارے بولو بھائی، مگر مرید غوث اعظم کا ہے، چل دیا جنگل میں، مسلح بچھایا، غوث پاک کا نام لے کے حصار کھینچا، بیٹھ گیا بسم اللہ پڑھ کے۔ جیسے ہی بیٹھا جنات کی جماعتیں آئی، حملہ کیا، پیچھے گر گئے جنات، دائرے کے اندر نہ آ سکے جنات، اندر داخل نہ ہو سکے جنات، لاکھوں سب بنا کے کھڑے ہو گئے۔ فجر کے وقت سردار آیا، واقعی جو غوث پاک نے کہا تھا وہی ہوا، شیر کی طرح دہاڑا، بادل کی طرح گرجا، حملہ کرنا چاہتا تھا، گر گیا الٹا، لکیر کے قریب آ کے بولا تو ہے کون؟ کہا غوث پاک کا مرید ہوں میں۔ زور سے نہیں بولو گیا؟ کس کا مرید؟ غوث پاک کا مرید ہوں میں۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، باندھ کے بولا آیا کیوں ہے؟ کہا آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا۔ کس نے بھیجا؟ بولے غوث پاک نے۔ بولے کیوں؟ بولے میری 17 سال کی بیٹی صبح سے غائب ہے، میری بیٹی مل نہیں رہی تھی، میں اپنے پیر کے پاس گیا، میرے پیر نے کہا میری بیٹی تمہارے پاس۔ جنات کا سردار جنات سے بولا تلاش کرو۔ لاکھوں کی تعداد میں جنات زمین پر تقسیم ہو، 2 گھنٹہ میں واپس آئے، آ کر کہا حضور اس سے کہہ دو بیٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ بنارس والوں یہاں جملہ قابل غور ہے، غوث پاک میں نے تو 1 سیکنڈ میں نظر جھکا کے اوپر اٹھائی اور اٹھا کر کہا تھا کہ بیٹی جنات کے پاس ہے، اور جنات 2 گھنٹہ تلاش کر کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو نظر غوث اعظم کی ہے وہ جنات کی بھی نہیں ہوئی۔ کیا شان ہے غوث اعظم کی! جنات کا سردار بولا خاموش، بیٹی تم پر ہے، تمہارے پاس ہے۔ کہا حضور وہ کیسے؟ کہا اگر بیٹی تمہارے پاس نہ ہوتی تو غوث اعظم مرید کو یہاں بھیجتے ہی نہیں۔ انہوں نے مرید کو یہاں اسی لیے بھیجا ہے کہ بیٹی تمہارے پاس ہے،
ہے خدا کی قسم اتنا کہا تو پھر سے جنات گئے خالی کنووں میں خالی مکانوں میں خالی دکانوں میں جنگلوں میں صحراؤں میں پہاڑوں کی غاراؤں میں تلاش کیا دیکھا تو ایک جگہ ایک جن کے قبضے میں اس غریب کی بیٹی مل گئی اس جن کو گرفتار کیا اس کی بیٹی کو باعزت لے کر آئے سردار کے پاس حضور بیٹی بھی مل گئی جو جن اٹھا کر گیا تھا ہم اس کو بھی لے آئے بادشاہ نے وہ بیٹی باپ کے حوالے کر دی اور باپ سے کہا کہ تو جا اسے پاک کا مرید بولا جاتا ہوں مگر ایک بات بتا دو میں تو انہیں اس لیے جانتا ہوں کہ میرے پیر ہیں تم غوث پاک کو کیسے جانتے ہو جنات بولے تو صرف جانتا ہم مانتے ہیں کہا کیسے بولے صبح کو ہم اپنا سفر کا آغاز نہیں کرتے جب تک کہ بغداد کی جانب سر جھکا کے سلام نہیں کر لیتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے خدا کی قسم غوث اعظم کی یہ شان اور یہ مقام اللہ نے ان ولیوں کو عطا فرمایا جنات بڑی طاقت کا نام ہے بڑی طاقت کا مگر اللہ والوں کے سامنے کچھ نہیں ہے بات سمجھ میں آئی میرے استاد ایک جملہ بولتے تھے کہا تھا انہوں نے کہ حضور تاج الشریعہ کے قدموں میں اللہ نے وہ کمال بخشا ہے کہ جن مکانوں میں 100 سال سے جنات رہتے ہیں تاج الشریعہ اگر اس مکان میں قدم رکھ دیں تو 100 سالہ جن بھاگ جاتا یہ کمال اللہ نے تاج الشریعہ کے قدموں میں عطا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ غوث پاک کے غلاموں کے غلام ہے تاج الشریعہ جب ان کے قدموں کا یہ حال ہے تو غوث پاک کے اشارے کا میرے بھائی ادھر دیکھیے آپ ادھر دیکھیں جنات کا سردار بولا جاؤ اور جا کر غوث اعظم سے ہمارا سلام کہنا تمہاری بیٹی باعزت تمہارے حوالے اس نے کہا جاؤں گا پہلے نقشہ دیکھ لو جنات مخاطب ہوا اس جن کی طرف جس نے اس کی بیٹی کو اٹھایا تھا جملہ سن لو آپ شہنشاہ بغداد کانفرنس ہے یہ مخاطب ہوا کہا بھئی تو نے اٹھایا بیٹی بولے ہاں کیوں کیا تجھے معلوم نہیں تھا بغداد غوث اعظم کی راجدھانی ہے کہا ہاں معلوم تھا کیا تجھے خبر نہیں تھی کہ یہ بیٹی غوث پاک کے مرید کی بیٹی ہے کہا ہاں معلوم تھا کہا پھر اٹھایا کیوں کہا حضور معاف کرنا باعزت بیٹی باپ کے حوالے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرید کی بیٹی غوث پاک کے غلام کی بیٹی تھی باعزت ہے بڑی باپ کے ہاتھ میں جنات کے بادشاہ نے تلوار نکالی چھوڑوں گا نہیں گردن کاٹوں گا تیری یہ بتا کہ بیٹی اٹھائی کیوں جن نے جواب دیا تھا حضور اس میں خطا میری نہیں ہے بیٹی کی ہے کہا وہ کیسے کہا صبح صبح کا وقت تھا میں غوث پاک کے دربار بغداد میں ان کی بارگاہ میں سلامی پیش کر کے جب واپس آ رہا تھا اور میرا قافلہ جب اس کے مکان کی چھت سے ہو کے گزرا تو میں نے دیکھا یہ لڑکی ننگے سر بغیر دوپٹے کے بے پردہ اپنی مکان کی چھت پہ کھڑی تھی میں نے جب اس لڑکی کو بے پردہ اور بغیر دوپٹے کے دیکھا تو اس کو اپنے چنگل میں اپنی آگوش میں لیا اور لے کر آ گیا میں اپنے پل کی طرف مگر اس کی عزت سے کھلواڑ ہم نے نہیں کیا اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ بیٹی غوث پاک کے مرید کی ہے اٹھایا اس لیے تھا تاکہ غوث پاک کی بیٹی کو سبق نصیب ہو جائے بنارس کے زندہ دل سنیوں شہنشاہ بغداد کانفرنس میں آنے والے سنیوں آج مزاروں پہ جا کے دیکھو اتنے مرد نہیں ملیں گے تمہیں آج جتنی عورتیں ملیں گی مزاروں پہ خدا را ہم ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ بول کے جا رہے ہیں سینے کی تختی پہ کندھا کر کے لے جانا مزاروں پہ چادر چڑھانا ہے تو خود چڑھائیے پھول ڈالنا ہے خود ڈالیے مزاروں پہ حاضری دینا ہے تو خود حاضری دیجئے اپنی بہنوں کو مت لے کے جائیے اپنی بیٹیوں کو مت لے کے جائیے اپنی بیویوں کو مت لے کے جائیے اپنی ماں کو مت لے کے جائیے کسی مزار پر عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہے سوائے ایک مزار کے اور وہ مزار کسی کے باپ کا نہیں ہے وہ مزار مدینے میں رسول پاک کا سبحان اللہ سبحان اللہ مزاروں پہ عورتوں کا جانا بند کرو لے جانا بند کرو